جھوم جھوم کر میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے داتا گنج بخش علی حجویری۔ ولایت کے اعلیٰ منصب پر اور اپنی نگاہ کرامت سے ہزاروں کو ولی اللہ بنانے والے، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اور ذکر کرنے کا خاص مقصد آج کے جمعہ میں یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہمارے درمیان جاری ہے جسے سفر المظفر کہا جاتا ہے، اس مبارک مہینے کی 20 تاریخ کو داتا حضور کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ آج 18 تاریخ ہے، پھر 19 اور 20 یعنی سنڈے آنے والی اتوار کو انشاءاللہ داتا حضور کا عرس پاک ہوگا، اور کل یعنی سیٹرڈے کل مغرب ہوتے انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی 20 تاریخ لگ جائے گی۔ تمام اسلامی بھائیوں سے میں شروع میں اعلان کر کے کہہ دیتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں داتا حضور علیہ الرحمہ کے احسان ثواب کے لیے فاتحہ خوانی نظر و نیاز کا اہتمام فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو داتا حضور کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے ابھی جو خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ توبہ آیت نمبر 119، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کے حوالے سے ایک بات سماعت فرمائے۔ قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، الحمد سے لے کر کے والناس تک۔ آپ ساری صورتوں کے شروع میں دیکھیے، ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، ہر صورت کی سٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر 10ویں پارے سے شروع ہونے والی یہ صورت جس کا بھی میں نے آپ کو نام بتایا سورہ توبہ، اس کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، یاد رکھنا۔ اس بیس پر قرآن مقدس کی ہر صورت کے شروع ہونے کے اعتبار سے 113 بسم اللہ ہیں، لیکن چونکہ 20ویں پارے میں سورہ نمل جو موجود ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ بھی نازل فرمائی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سورہ نمل کے بیچ میں بھی سورہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کے طور پر آئی، تو اس طرح 114 صورتیں اور 114 بسم اللہ کی کاؤنٹنگ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے 10ویں پارے سے شروع ہونے والی سورہ توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ اب مسئلہ سماعت فرما لیجئے، جب ایک قرآن کریم پڑھنے والا سورہ توبہ سے پہلے تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہو اور بیچ میں سورہ توبہ آ جائے تو بغیر بسم اللہ پڑھے کنٹینیو سورت کو شروع کرنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اور اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا قرآن کھولتا ہے اور پڑھتا ہے سورہ براءت سے تو اعوذ باللہ بھی اس کو پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ یہ دونوں ڈفرینسز یاد رکھیے گا۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر قرآن عظیم پڑھنے والا سورہ توبہ یعنی سورہ براءت سے پہلے سے تلاوت کرتا ہوا رہا ہو اور بیچ میں سورہ براءت شروع ہو جائے تو چونکہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تو یہ تلاوت کرنے والا جو کہ پہلے سے تلاوت کرتا ہوا آ رہا تھا اب سورہ توبہ شروع ہو گئی بغیر بسم اللہ کے شروع کرے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اور اگر قرآن عظیم کی تلاوت شروع یہیں سے کر رہا ہے، وہ قرآن عظیم اس نے کھولا، جیسے مان لیجیے جس کی روزانہ کی روٹین ہے کچھ نہ کچھ قرآن عظیم پڑھتا رہتا ہے، کل اس نے ختم کر لیا تھا سورہ براءت سے پہلے، اب آج سٹارٹ کرے گا سورہ براءت سے جو کہ 10ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے،
تو اب یہاں وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا. اس لیے نہیں کہ سورہ برات شروع ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن عظیم پڑھنا شروع کر رہا ہے. یہ بات ہو گئی کلیئر. اب جناب اس سورہ توبہ کے اندر جو 119 نمبر کی آیات ہے وہ اب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. پارہ نمبر 11. سورہ توبہ شروع ہوئی ہے 10ویں پارے سے، لیکن جا کے ختم ہوگی 11ویں پارے میں. تو یہ سورت یہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ 119 نمبر کی آیت 11ویں پارے میں قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرے یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت علامہ مفتی احمد یرخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا یہاں صادقین سے مراد 3 قسم کے لوگ ہیں. سچوں کے ساتھ. سچے کون؟ ویسے تو نبیین بھی سچے، صدیقین سچے، شہداء سچے، صالحین سچے، لیکن اسپیشلی طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جن کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، مفتی صاحب فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ مراد ہیں. نمبر 1 صحابہ کرام، نمبر 2 عاشقان رسول علماء کرام، اور نمبر 3 اولیاء کرام. ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور آج اولیاء کرام میں سے میں جس بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. کتنے بڑے بزرگ ہیں بھائی، اتنے بڑے بزرگ ہیں. آپ پہلے اسٹیٹس سمجھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد ان کی سیرت بیان کرنے والا ہوں. جب ہمارے خواجہ ہند کے راجہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر اجمیر شریف آ رہے تھے نا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ کل خواجگان کو یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ اے معین الدین اجمیر جانے سے پہلے لاہور آئے گا، لاہور میں علی بن عثمان کا مزار ہے، تم پہلے ان کے مزار پر حاضری دینا. حضور نے فرمایا اے معین الدین وہ اللہ کا شعر ہے. اس کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ اللہ کا شعر ہے. اے معین الدین اجمیر حاضری دینے سے پہلے علی بن عثمان کے مزار پر حاضری دینا. میرے خواجہ ہند کے راجہ پہلے داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے اور 40 ڈیز 40 دن وہاں اعتکاف کیا. 40 دن داتا صاحب کے مزار پر حاضر رہے اور 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد جب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے آگے سفر کرنے کے لیے، تو جو وہاں مزار شریف پر حاضر جو لوگ تھے انہوں نے سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ نے یہاں 40 دن کا اعتکاف کیا، داتا صاحب کی بارگاہ میں 40 دن گزارے، آپ نے یہاں کیا پایا؟ تو آپ فرماتے ہیں داتا صاحب کے بارے میں وہ شعر جو آج بھی داتا صاحب کے مزار پہ لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. داتا گنج بخش کا ویسے نام کیا ہے؟ علی بن عثمان، لیکن انہیں پوری دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے. یہ گنج بخش سب سے پہلے داتا صاحب کو کس نے کہا؟ خواجہ غریب نواز نے. گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے بخشش کا خزانہ، عطاؤں کا خزانہ. بلکہ ہمارے بزرگان دین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جسے مدینے کی حاضری چاہیے نا وہ داتا صاحب کے مزار پہ جائے اور وہاں عرضی لگا دے کہ اللہ مجھے داتا صاحب کے صدقے میں مدینے کا ٹکٹ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدینے کا انتظام کر دے گا. وہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ. 400 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے. افغانستان میں ایک علاقہ ہے غزنی میں ایک محلہ ہے حجویر، وہاں کے آپ رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے. آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں. اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، باادب، تقوی والے، پرہیزگاری والے اور علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے تھے. آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، ترکستان، خراسان ان جیسے کئی ممالک کا سفر کیا اور اس دور کے بڑے بڑے صوفیاء کرام اور علماء کرام سے علم دین حاصل کیا. 34 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ لاہور جاؤ اور دین کا ڈنکا بجاؤ. چنانچہ آپ اپنے پیر و مرشد کا حکم پا کر لاہور کے سرزمین پر آئے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا. بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کا مسافر بنایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لگایا اور صرف 30 سال کے قلیل عرصے میں پورے بر صغیر کے اندر آپ نے انقلاب برپا کر دیا.
465 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی آنے والی 20 سفر مظفر کو آپ کا عرس مقدس ہے۔ اس بیس پر یہ عرس پاک جو ہم انشاءاللہ منائیں گے، یہ داتا صاحب کا 979واں عرس ہوگا۔ 979 979واں عرس مقدس داتا صاحب داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ تو آپ کی سیرت کے حوالے سے میں نے نمبر وائز کچھ باتیں بیان کی۔ اب داتا صاحب کتنے با کرامت ولی تھے، ذرا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ جب اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے لاہور کی سرزمین پر آئے، نیکی کی دعوت دینا شروع کیا، غیر مسلموں کو، نان مسلمز کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اللہ پاک کے ایک ہونے کی دعوت دی کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو مسلمان تھے بہت کم تعداد میں، ان کو آپ نے اصلاح کی دعوت دی، سنتوں کا پیکر بنایا، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی نیکی کی دعوت عام ہونا شروع ہوئی، اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آتے گئے، اور بڑی تعداد میں لوگ مشرف بہ اسلام ہونے لگے، اور جو مسلمانوں کی تعداد پہلے سے موجود تھی وہ سنتوں اور شریعت کے پیکر بننے لگے، مسجد آباد ہونی شروع ہوئی۔ شہر کا جو حاکم تھا نا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ جب اس کے کانوں میں یہ صدا آئی اور یہ خبر آئی کہ ایک درویش ہے جو اس سرزمین پر آیا ہے، دین کا پرچار کر رہا ہے، اور ہمارے مذہب کے کئی لوگ اپنا یہ مذہب چھوڑ کر کے اس کے مذہب کو قبول کر رہے ہیں، مسجد آباد ہو رہی ہیں، تو جانتے اس نے کیا کیا؟ اپنے سپاہیوں کو دوڑایا کہ اس درویش کو تلاش کرو کہاں ہے، اور اسے فوراً میرے شہر سے باہر بھیجو، یہاں سے بھگاؤ۔ سپاہی گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے داتا صاحب کی بارگاہ میں پہنچے، تو اس وقت داتا صاحب اپنے خیمے میں تھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے خیمے کے اندر تھے، عبادت کر رہے تھے، ریاضت کر رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ یہ لوگ گئے اور حاکم کا حکم سنایا، تو آپ نے فرمایا میں یہاں پر کسی کا کچھ بگاڑنے تو آیا نہیں، میں تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ لگانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں سننا، بس حاکم کا حکم ہے کہ آپ کو یہ شہر چھوڑنا پڑے گا، اتنا سننا تھا۔ داتا صاحب نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر کے فرمایا یاد رکھنا میں یہاں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اتنا سننے کے بعد سپاہی آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے معاذ اللہ اور فول پکنا شروع کیا، حتیٰ کہ بے ادبی پر اتر آئے اور معاذ اللہ داتا صاحب کے خیمے کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ مگر اللہ سلامت رکھے ہمارے بڑے بزرگوں کو، ہمارے بڑے بزرگوں نے ہم بچوں کو جو باتیں سکھائی ہیں نا، اچھی باتیں، ان اچھی بات میں سے ایک بات یہ بھی ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ان سپاہیوں نے داتا صاحب کے خیمے کو آگ لگانا چاہا، کوشش کی، ساری کوششیں ناکام ہو گئی، مگر وہ داتا صاحب کے خیمے کو آگ نہ لگا سکے۔ وہ خود بھی سمجھ گئے کہ واقعے میں پہنچا ہوا بندہ ہے، واپس ناکام و نامراد ہو کر کے حاکم لاہور کے دربار میں پہنچے اور سارا مدعا عرض کیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس نے کہا مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، میرا فائنل ڈیسیژن یہ ہے کہ اس درویش کو یہاں سے نکالا جائے اور لاہور کی سرزمین پر جتنے اس کے ماننے والے سب کو یہاں سے بھگایا جائے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا، حاکم اپنے محل میں کھڑے ہو کر اتنے میں اس کے محل میں آواز گونجنے لگی، شور ہونے لگا، ارے محل میں آگ لگ گئی، محل میں آگ لگ گئی۔ سپاہی دوڑے، اس خطرناک آگ نے پورے محل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ خوب کوششیں کی، پانی پہ پانی ڈالا گیا، مگر محل جلتا چلا گیا، آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ حاکم جب تک محل میں تھا ڈر کے مارے وہ باہر نکل کر کے آ گیا۔ اب سوچنے لگا یار یہ ہوا کیا، اچانک میرے محل میں آگ لگ گئی اور آگ بھی اتنی خطرناک کہ پانی سے نہیں بجھ پا رہی۔ اب وہ سوچنے لگا یار مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی بنیاد پر یہ عذاب مجھ پہ نازل ہو گیا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کا ذہن گیا اسی طرف کہ یار میں نے اس درویش کو بھگانے کی کوشش کی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوڑا، بھاگتا ہوا داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم پکڑ لیے، ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگنے لگا، سرکار مجھے معاف کر دو، آج کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ داتا صاحب نے ادھر فرمایا جا تجھے معاف کیا، اور اللہ کا کرم ہوا ادھر محل کی آگ بجھ گئی۔ جب اس حاکم لاہور نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندہ کرامت دیکھی، اس کا دل نور اسلام سے جگمگانے لگا، ہاتھوں ہاتھ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب میرے پیر صاحب کا شعر سنیے، میرے پیر صاحب کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طریقے سے نیکی کی دعوت کو عام کیا اور فقط مسلمان ہی نہیں بنایا، اور فقط مسلمانوں کو شریعت و سنت کا پابند ہی نہیں بنایا، بلکہ اپنی نگاہ کرامت سے ہزاروں کو ولی اللہ بنایا۔ ایک بار آپ کے کلاس میٹ
ساتھی جو آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ان کا نام تھا حضرت ابو سعید حجویری. انہوں نے ایک مرتبہ داتا گنج بخش علی حجویری سے چند سوالات کیے, کچھ پرشن کیے, کچھ کوشچنز کیے, جیسے داتا صاحب یہ بتائیے صوفیہ کرام کے عقیدے کیا ہیں؟ داتا صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ داتا صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اگر پیدا نہیں ہو پا رہی تو کیوں نہیں ہو پا رہی؟ داتا صاحب نے فرمایا اس کا میں جواب تمہیں کہہ کر نہیں لکھ کے دوں گا. سننا غور سے, داتا صاحب نے اپنے اس کلاس میٹ ساتھی سے فرمایا کہ میں تمہارا یہ جواب کہہ کر نہیں لکھ کے دوں گا. اس کے بعد داتا صاحب نے استخارہ کیا. استخارہ کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے, اور استخارے کا بیسک یہ ہے, جو اس کی بنیاد رکھی گئی وہ یہ کہ ایک بندہ کوئی جائز کام کرے اور اسے سمجھ نہ پڑے کہ یہ کام میرے لیے ابھی بہتر ہوگا کہ بہتر نہیں ہوگا, تو وہ استخارہ کر لے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا, اللہ تعالیٰ سے خیریت طلب کرنا کہ اللہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں تو برکت ڈال اور مجھے یہ بتا دے کہ میرا کام بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ کسی ٹریول پہ جا رہے ہیں, آپ کسی سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں, تو آج جمعہ کی نماز کے بعد آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کو جو ہے مان لیجیے کوئی بزنس کی ڈیل کرنی ہے یا آپ کو کوئی سودا فروخت کرنا ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جائز کام کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے آپ استخارہ کر لیں. تو اس کے کئی طریقے استخارے کے, مدنی پنسورہ پڑھیے اس کے اندر بھی موجود ہے, بہار شریعت پڑھیے اس کے اندر بھی موجود ہے, اور ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے. خیر میں نے بھی زندگی میں ایک بار استخارہ کیا ہے, اب میں خود نہیں کرتا ہوں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ پورے انڈیا لیول پر ممبئی سے ایک سروس جاری کی ہے, آپ حضرات کے پاس بھی نمبر ہوں گے, آپ صبح 9 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک فون ملائیے. یہ بات الگ طے ہے کہ بہت ٹائم لگے گا کیونکہ پورے انڈیا سے کال کرنے والے کال کرتے ہیں, اپنے اپنے جائز کاموں کے بارے میں استخارے کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بیچ میں اب میرا بھی کال جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں بیزی تو آئے گا نا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہم کال لگاتے ایک گھنٹہ میں کال پر رہنا پڑتا ہے فون پر کہ بھائی جا, لیکن وہ آپ سامنے سے بیزی بتاتا ہے. خیر کبھی ایسا ہو تو کاٹ کے پھر لگا لیجئے, انشاءاللہ قسمت نے ساتھ دیا تو جلدی کال لگ جائے گا. تو اس پر آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ, آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے گا, وہ آپ سے کہیں گے صلو علی الحبیب یعنی درود شریف پڑھیے. اتنے میں آپ درود شریف پڑھیں گے, وہ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کریں گے اور آپ کو رزلٹ بتا دیں گے کہ بھائی جان آپ کا یہ کام پوزیٹیو ہے کہ نیگیٹیو ہے. خیر بات بہت آگے چلی جائے گی. بات کرنے کا میرا مطلب یہ ہے, سرکار داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھ کر جواب دینے کی بات کہی تھی نا, کہہ کر نہیں لکھ کے جواب دوں گا. تو آپ نے جواب لکھنے سے پہلے استخارہ کیا, اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا پوزیٹیو جواب آیا, یعنی علی بن عثمان تمہیں یہ کام کرنا ہے. تو آپ نے پتا کیا کیا, سوال کیے تھے نا آپ کے کلاس میٹ فرینڈ نے, صوفیہ کرام کے عقائد کیا ہوتے ہیں, اللہ کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو, اور اللہ کی محبت دل میں اگر پیدا نہیں ہو رہی تو اس کے ریزنز کیا ہے. آپ نے فرمایا لکھ کے جواب دوں گا. آپ نے رات میں استخارہ کیا اور صبح آپ نے لکھ کر کے جواب دے دیا. اس جواب کا نام یہ کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب. ایسے ہی زور سے کہیے سبحان اللہ. میں عادی نہیں ہوں کہ آپ سے کہوں سبحان اللہ, یہ میری عادت بھی نہیں ہے, مگر جب بات اس طریقے آ جائے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز نکلنی چاہیے. یہ کتاب ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی, جو میں اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں. اس کا نام ہے کشف المحجوب. اس میں ساری باتیں ماشاءاللہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, بڑی لاجواب بڑی عمدہ کتاب ہے. نام کیا ہے, کشف المحجوب. میننگ کیا ہے, دلوں کے پردے کھولنے والی کتاب, دلوں کے پردے کھولنے والی کتاب. اب چلیے میرے ساتھ دلی کی سرزمین پر, اور جہاں دلی کے پاس آرام کر رہے خواجہ نظام الدین اولیاء, وہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو پیر کامل نہ مل رہا ہو وہ کشف المحجوب پڑھ لے, اسے پیر کامل مل جائے گا. وہ کتاب ہے یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب. آپ بھی اس کتاب کو لیجئے. حضرت مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی, ارے گھر میں کوئی ہوگا اردو پڑھنے والا, اس کتاب کو لیجئے, گھر میں رکھیے, فری ڈاؤن لوڈ کیجئے گوگل سے اور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. بڑی زبردست کتاب ہے, تزکیہ نفس کے لیے بڑی بہتر کتاب ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنے کلاس میٹ فرینڈ کی درخواست پر ان کے سوالوں کے جواب لکھ کر کے دی, جو آپ دنیا کے اندر کشف المحجوب کے نام سے ماشاءاللہ موجود ہے. اور یہ داتا صاحب کی ان کتابوں کے اندر سر فہرست ٹاپ کلاس کی کتابوں میں ہے جو داتا صاحب نے اپنی زندگی میں لکھی ہے. خیر جناب, بات بہت دور نکل جائے گی.
اب میں آپ حضرات کو ایک بات بتاؤں، داتا صاحب کی سیرت میں ہی بات ملتی ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے نا، بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر سی باتیں، بہت تھوڑے وقت میں اتنی ساری باتیں کہاں بیان کی جا سکتی ہیں. صرف ایک بات بتائیں، کیا؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کے بڑے شوقین تھے. ہم میں سے جو لوگ اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، مرادیں لیتے ہیں، اور اللہ کے ولی کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. اس لیے کہ مزارات اولیاء پر جانا ہمارا نہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، داتا صاحب اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کے اتنے شوقین تھے، اتنے شوقین. ایک بزرگ ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں قصہ کئی بار یہاں سنا بھی چکا ہوں ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے. داتا صاحب حضرت بایزید بستامی کے ایک بار مزار پر گئے، 3 مہینے وہیں پڑے رہے. کتنے مہینے؟ 3 مہینے، 3 منتھ وہیں آپ حاضر رہے. اتنے شوقین تھے آپ اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر حاضری کے حوالے سے، اتنے آپ حاضری دیا کرتے تھے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا کہ بڑے بڑے اولیاء آپ کے مزار شریف پہ حاضر ہوتے ہیں. بتاؤں میں آپ کو، داتا حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ اپنے گھروں میں فاتح بھی لگاتے ہو یار. بابا فرید گنج شکر کون؟ سرکار غریب نواز کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ قطب الدین کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر. جب حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ جاتے تھے نا، معلوم ہے کیسے جاتے تھے؟ اپنے گھر سے چلتے اور لاہور آتے، اور جہاں سے داتا صاحب کا مزار دکھائی دیتا نا، وہاں سے پیروں کے بل نہیں، گھٹنے کے بل، گھٹنے زمین پہ رکھتے اور اپنی کونیاں زمین پر رکھتے. اب میں کیسے آپ کو بتاؤں پریکٹیکل کر کے، میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ گھٹنے زمین پر رکھتے اور کونیاں زمین پر رکھتے، اور پھر اللہ کے شیر کی بارگاہ میں اس طرح چلتے ہوئے حاضر ہوتے تھے. کون؟ مجھ جیسا کوئی فٹیچر یا فقیر آدمی نہیں، وہ جس نے اپنی نگاہ کرامت سے کئیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا ہے، وہ بابا فرید گنج شکر داتا صاحب کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتے تھے، گھٹنے اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے. یہ ہے داتا صاحب. آج ہماری قوم کے کچھ گھسے پٹے لوگ، گندی بات کرنے والے لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے. ارے مانگنا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ. میں اس پر زیادہ بہت ساری دلیلیں آیات حدیثیں پیش نہیں کرنا چاہتا، صرف میں ان لوگوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یار تم کیوں روکتے ہو مزارات اولیاء سے لوگوں کو؟ آپ کو جواب نہیں ہے نا ان کے پاس، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ خرافات بہت زیادہ ہوتی ہے مزاروں پہ، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مزار پہ نہیں جائیں. اچھا تو شادیاں بند کروا دیں. شادی یعنی نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت سے ہے، تو جس نے میری سنت سے منہ پھیرا تو وہ میرا نہیں ہے. تو یار آپ کہہ رہے ہو مزار پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ خرافات بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا مطلب شادی پہ بینڈ لگانا چاہیے کیونکہ خرافات زیادہ ہوتی ہے. نکاح کرنا سنت، اس ایک سنت کو کتنی ساری بری رسموں نے گھیر رکھا ہے. بے پردگی ہماری شادیوں میں، ناچ گانے ہماری شادیوں میں، یہ پھلجھڑیاں اور یہ پٹاخے بازیاں، آتش بازیاں ہماری شادیوں میں، یہ مرد و عورت کا بے پردہ ملنا ہماری شادیوں میں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ درجنوں کام ہے. ایک سنت نکاح کرنا، اس ایک سنت کو کتنے ناجائز حرام جہنم میں لے جانے والے کاموں نے گھیر کے رکھ دیا. تو اے مزار اولیاء پر جانے سے روکنے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، اگر مزار پر اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ وہاں خرافات زیادہ ہو رہے ہیں، تو آج سے پوری دنیا کے اندر شادیوں پر پرتیبند لگنا چاہیے. اس لیے کہ آج مسلمانوں کی کوئی شادی الا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شریعت و سنت کے دائرے میں نکاح کر رہے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے. میں یہاں 90% ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی شادیاں ہوتی ہے مگر گناہوں کا سلسلہ پہلے ہوتا ہے. تو بھائی صاحب شادیاں بھی بند کر دی جائیں کیونکہ خرافات زیادہ ہو رہے ہیں. عقل مندی یہ نہیں ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو ناک کاٹ دی جائے. عقل مندی یہ ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ رہی ہے، کیوں بیٹھ رہی ہے اس کو ہٹایا جائے. یہ ہے عقل مندی. تو مزارات اولیاء پر اگر بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں، مزارات اولیاء پر اگر نوٹنکی کرنے والے نوٹنکی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اولیاء کاملین کے فیوز سے معاذ اللہ محروم ہو جائیں. نہیں، اسلام کے نظریے میں، اسلام کے قانون میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ مزارات اولیاء پر کس طرح جانا چاہیے، تو میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بتا دوں آپ کو، سنیے. جی ہاں، یہ ہمارا بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہماری قوم مزارات اولیاء پہ جاتی ہے مگر طریقہ نہیں معلوم. طریقہ سنیے جناب. مزارات اولیاء جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے.
جب ہمیں کبھی مزار اولیاء پر جانے کی سعادت ملے، جانے سے پہلے وضو کیجئے، اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیے، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو، کیونکہ مکروہ وقت میں نفل نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے، تو مکروہ وقت نہ ہو. جیسے مان لیجیے بھی جمعہ کی نماز کے بعد ہم شہنشاہ جے پور بابا ضیاء الدین چشتی کے مزار پر حاضری دینا چاہیں یا بابا آدم شاہ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیں، تو طریقہ مستحب جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں آپ نفل کی نیت سے، دعا کریں کہ یا اللہ جو میں نے نماز پڑھی اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص وسیلے سے بالخصوص اس ولی کو پہنچا، جس کے مذہب جا رہا ہوں نا میں، ان ولی کو پہنچا. آمین بجائے خاتم النبیین. دعا ہو گئی آپ کی. اب جائیے باوضو ہے ماشاءاللہ. اب آستان عالیہ میں حاضر ہونے کا طریقہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ہاتھ باندھے، اس طریقے سے ہاتھ باندھے جیسے کوئی غلام بادشاہ کے دربار میں حاضری دے رہا ہے. اور یہ جیسے تیسے ادھارن سہت یا فور ایگزامپل یہاں یہ الفاظ کام نہیں دیں گے. یہاں بالکل یہی بات ہے کہ غلام ہے جو بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے. جیسے میں غلام، جیسے وہ بادشاہ، ایسے جاؤ، جیسے ویسے کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ میں غلام ہوں، ایک فقیر جو بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں. ہاتھ باندھے، نیچی نگاہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آستان عالیہ میں سیدھا قدم داخل کرے اور اس طرح سلام کرے، السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہتر یہ ہے کہ قبلے کو پیٹ کر کے کھڑا ہو، مزار اولیاء پر منہ کرے، قبلے کو پیٹ کرے. اب کوئی کہے گا ارے قبلے کو پیٹ کر رہے امام صاحب، یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. آپ اگر کہتے تو پھر یوں کہتے کہ بھئی قبر کو پیٹ کر کعبے کو منہ کر، آپ نے یہاں پر کعبے کو پیچھے کر دیا. تو بھائی جان آگے سنیے، آگے کی بات جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. جب آپ اپنے مرحومین کی قبر پہ جائیں نا، وہاں بھی آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ قبلے کو پیٹ کر کے کھڑے ہو. کیوں؟ جب آپ کسی صاحب قبر والے کے پاس فاتحہ خوانی کرنے کے لیے پہنچتے ہیں نا، تو جانتے ہیں وہ قبر کے اندر آپ کو منہ پھیر کر دیکھتے ہیں. تبھی کہا گیا کتابوں میں کہ جب آپ اپنے امی کے، ابو کے قبر پہ جائیں، والد صاحب دادا دادی کی قبر پہ جائیں، کسی ولی کی قبر پہ جائیں، تو آپ پائنتی کی طرف سے جائیں، پائنتی کی طرف سے. کیوں؟ ان کی نگاہیں ڈائریکٹ آپ کے چہرے پر ہیں. اگر آپ سر کی طرف سے آئیں گے تو انہیں منہ پھیر کر دیکھنا پڑے گا، یہ ان کی تکلیف کا سبب ہے. یاد رکھیے گا، یہ ساری کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کا خلاصہ میں چند شبدوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ولی کے دربار میں گئے تو آپ اسی طرح وہاں کھڑے رہیں قبلے کو پیٹ کر کے. کیوں؟ جب تک آپ وہاں اس طریقے سے موجود ہیں، اللہ کے ولی کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے، تو ان کا چہرہ اس بیس پر آپ کی طرف رہے گا قبلے کی برکت سے. فاتحہ پڑھ لی، ان کے وسیلے سے دعا مانگیے. اب پھر آپ جس طرح آئے تھے نا اسی طرح الٹے قدم واپس سلام کر کے چلے جائیے. مطلب اس پوری حاضری میں نہ تو ہم نے قبر کو ہاتھ لگایا، اس پوری حاضری میں نہ ہم نے چادر کو چوما. یہ ساری باتیں حاضری میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا. حضرت میں تو بڑا دیوانہ ان کا، اس لیے میرے سے رہا نہیں جاتا. تو ٹھیک ہے بھیا، رہا نہیں جاتا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہم نے تو وہ بات لکھی ہے جو حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمائی. ہم نے تو وہ بات آپ کے سامنے بیان کر دی ہے نا، تو آپ اس پر عمل کیجئے. کیا آپ ہی زیادہ چاہنے والے، ہم چاہنے والے نہیں ہے کیا بابا آدم شاہ کے؟ تو یہ کمپیریزن مت کرو، مجھ سے تو رہا نہیں جاتا، مجھ سے تو رہا نہیں جاتا. داڑھی تو رکھتے نہیں ہو، مجھ سے تو رہا نہیں جاتا. بابا آدم شاہ کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، ایک مٹھی داڑھی تھی، نمازوں کے پابند تھے ماشاءاللہ، سنتوں کا آئینہ دار تھے. ہمارے جسم پر کوئی حضور کی سنت نظر نہیں آ رہی، ہمارے کیریکٹر اور کردار میں حضور کی کوئی سنت نہیں نظر نہیں آ رہی. نہیں میں تو بڑا چاہنے والا ہوں بابا آدم شاہ کا. یہ نوٹنکی نہیں، واقعی میں دیوانہ بننا ہے تو ان کی سیرت اپنائیے، ان کے نظریات کو فالو کیجئے، تب دنیا کہے گی کہ ہاں واقعی میں یار. ورنہ اپنے کو جھوٹی تسلی تو آدمی دے ہی لیتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولیوں کا سچا چاہنے والا بنائے. تو جناب یہ پورا طریقہ میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جو سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، اس کو فالو کیجئے. اس پوری حاضری میں قبر کو چومنا، ابھی ہمارے بھائی سجدے کرتے جا کر کے. اب دوسرے جو گندے قسم کے لوگ ہیں نا، جو مزارات اولیاء سے روکتے اور جن خرافات کو بیان کرتے، ایک خرافت یہ بھی بیان کرتے ہیں وہ کہ دیکھو سجدے کرتے، سجدہ تو اللہ کے لیے. تو میں بھی مانتا ہوں، اور ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے علماء ہیں سب منع کرتے ہیں. ابھی جاہل قوم ہے ہماری جو منع کرنے کے باوجود نہیں مان رہی، تو اس کا الزام اہل سنت پہ تھوڑی تھوپو گے کہ جو بدعتی لوگ ہیں، اہل سنت میں یہ مکاریاں ہو رہی ہیں، یہ غیر خدا کو سجدے ہو رہے ہیں. اس طرح کی نوٹنکی اور بکواسیں بند کرو. ہم ان جانے والے اپنے مسلم بھولے بھالے بھائیوں سے یہی منع کر رہے ہیں، شروع سے منع کر رہے ہیں. کتابوں میں باتیں درج ہے، لکھی ہوئی ہے، پھر بھی ہماری قوم نہیں مان رہی. تو اس کا علاج کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کا یہ کہنا کہ بھائی یہ تو ان کا کام ہی نہیں. ہمارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے دیکھا اونٹ سجدہ کر رہا حضور کی بارگاہ میں، تو کہا حضور
اونٹ سجدہ کر رہا ہے، ہم تو پہلے سجدہ کریں گے. حضور نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. پتا چلا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور ایک بات اور، بہت ساری باتیں ہیں وہاں جا کے دعا کرتے ہیں ہم، تو یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ عقیدے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہم دعا صرف اللہ سے کریں گے. یاد رکھنا گمراہ کرتی میری قوم، مطلب میری قوم میں کچھ گھسے پٹے لوگ ہیں نا، وہ ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہماری قوم کو سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جاتے ہیں بابا آدم شاہ سے دعا مانگ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، کس نے کہہ دیا؟ ہم بابا آدم شاہ سے دعا نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ بابا آدم شاہ کے وسیلے سے میرے جائز کاروبار کے اندر برکت دے، بابا آدم شاہ کے صدقے میں اللہ تم میرا بیڑا پار کر دے. تو ہم ان کا وسیلہ دے رہے ہیں اللہ کے ولی کا. یاد رکھنا اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے تو اس کو دعا نہیں کہیں گے، یہ فریاد ہے. کیا؟ یا غریب نواز میری بھیڑیں بنا دیجیے. کیونکہ اس کہنے والے کا عقیدہ کیا ہے؟ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے، مگر چونکہ اللہ نے نوازا ہے غریب نواز کو تو غریب نوازیں گے ہم غریبوں کو. اللہ نے نوازا ہے غریب نواز کو، غریب نواز نوازیں گے ہم غریبوں کو. تو اس عقیدے سے مطلب کہنے والے کا عقیدہ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا، کریں گے جو یہ کریں گے. جو یہ سوچ لے گا تو مشرک ہو جائے گا وہ. اور الحمدللہ میں اتنی بات جانتا ہوں کہ مسلمانوں میں کوئی جاہل سے جاہل مسلمان ہو وہ کبھی یہ عقیدہ نہیں بناتا کہ میں صرف غریب نواز کو مان رہا ہوں اس لیے کہ غریب نوازے دیں گے، اللہ نہیں دے گا. معاذ اللہ. یاد رکھنا کوئی بھی جاہل مسلمان ایسا عقیدہ نہیں بنا سکتا. تو ہم مزارات اولیاء پہ جا کے ان سے دعا نہیں کر رہے، دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں. جب ان سے بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس کو فریاد کہتے ہیں، اسے دعا نہیں کہتے. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے اس نعت پاک پر پرتبند لگایا ہے. ہم لوگ بھی پڑھتے ہوں گے نا، کون سی؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. شاعر صاحب جنہوں نے کلام لکھا ہے پتہ نہیں کون ہے، اللہ بہتر جانے کون ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں ہم کہ ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے بات لکھ دی ہے. ورنہ آپ وقار الفتاوی مفتی وقار الدین صاحب کی کتاب اٹھائے، دیگر علماء کی، تو اس میں یہی بات درج ہے کہ یہ جو مصرے میں شعر میں جو پڑھا گیا ہے نا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرتے. دعا کس سے کرتے؟ زور سے بولو نا، اللہ سے. اب یہاں اس شعر میں کیا ہونا چاہیے؟ پڑھی نعت کوئی منع نہیں، بہت اچھی نعت ہے، مگر یہاں پر دعا کی بجائے آپ کہیے اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، ہماری صدا آقا اس کو قبول کرنا. کیونکہ دعا ہم اللہ سے کریں گے، اور دعا کے علاوہ جو اللہ کے نبیوں سے ولیوں سے مانگتے ہیں اس کو دعا نہیں صدا کہتے ہیں، فریاد کہتے ہیں، ہے نا، استغاثہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ.